برائے تاجیل ظہور آغا امام زمان بلند تر صلوات ایک سورہ فاتحہ شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ کی اور التماس ہے حرمت آرا بنت سید تنویر الحسن رضوی رقیہ بیگم بنت امیر حسن کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ماشاءاللہ، جتنے لوگ فرش ازا پر تشریف فرما ہیں اس حساب سے درود کی آواز نہیں پہنچی، بلند آواز میں درود پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ جب کبھی درود کی تلاوت کی جائے تو اگر بلند آواز سے درود پڑھا جاتا ہے تو پھر دلوں کا کینہ رخصت ہو جاتا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی دلع لسان الصبا بنطق تبلج وسرى قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج واتقنا صنع الفلك الدغار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تعجج الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين رحمة للمشرقين والمغربين
جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا و بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. درود پڑھے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، خدا کا لطف ہے، خدا کی توفیق ہے، خدا کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو اور ہمیں ایک موقع اور عنایت فرمایا کہ ایک طرف ہم اور آپ ماہ مبارکہ رجب کی ان ساعتوں میں سانس کھینچ رہے ہیں، اور لطف بالائے لطف یہ کہ نہ صرف یہ کہ اس ماہ مبارک کو درک کر رہے ہیں، بلکہ اس وقت اپنی احساس ذمہ داری کا عملی ثبوت دیتے ہوئے فرش اعضا پر موجود ہیں. تو گویا جس زمان کی بات آپ کے سامنے رکھی، جس ظرف زمان کی بات آپ کے سامنے رکھی، وہ ظرف بھی معتبر، اور جس مکان کی بات کی یہ مکان بھی معتبر. تو چاہے ظرف زمانی ہو یا ظرف مکانی، دونوں اعتبار سے معتبر ساعتوں میں اور معتبر جگہ پر اس وقت میں اور آپ تشریف فرما ہے. کیا یہ محض اتفاق ہے؟ اس کائنات میں کوئی بھی عمل، یاد رکھیے گا کہ اتفاق نہیں ہوتا. جو فعل انجام پا رہا ہے وہ اپنے اندر ایک اثر رکھتا ہے. یہ جو آپ اور میں اس وقت فرش اعضا پر موجود ہیں، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ کوئی عمل تھا جس کا اثر ہے. اور اسی طرف پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ یاسین آیت نمبر 12 ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن نحیی الموتى
وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارُهُمْ، کہ ہم نحیی الموتى. اگر ترجمہ اس انداز سے کریں، نحنو جمع متکلم کا صیغہ، وہ جو وحدہ لا شریک ہے، وہ جو ایسا یکتا ہے کہ جس کا دوسرا کوئی تصور میں نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے ہم. وہ جو یکتا ہے وہ میں کہہ کر بات نہیں کر رہا، وہ ہم کہہ کر بات کر رہا ہے. ہم نحنو. اچھا ایک مرتبہ کہہ دیا نحنو، اب آگے کی بات کریں، کہا نحنو نحیی. نحیی دوبارہ جمع متکلم کا صیغہ ہے کہ ہم زندہ کرتے ہیں. نحنو ہم، نحیی ہم زندہ کرتے ہیں. تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم زندہ کرتے ہیں. ہم ہی کے ساتھ ترجمہ ہوگا نا. اردو ترجمے میں وہ لطف نہیں ہے جو کہ عربی اس آیت میں موجود ہے. نحنو نحیی الموتى. اچھا بات یہاں رک جائے، نہیں آگے چلیے. پھر کہا وَنَكْتُبُ، نکتب ہم لکھتے ہیں. تیسری مرتبہ ترکار ہم. ایک ہی آیت میں پروردگار بار بار ہم کہہ کر بات کر رہا ہے. ایک طرف تو بڑائی کا تذکرہ ہے، ایک طرف تو کبریائی کا تذکرہ ہے، دوسری طرف یہ احساس دلا رہا ہے کہ دیکھو کہ یہ جو لکھ رہا ہے یہ لکھ کون رہا ہے؟ یہ کوئی اور نہیں لکھ رہا، وہ لکھ رہا ہے جو تمہیں تمہارے ہونے سے پہلے جانتا ہے. وَعَلِمَ بِمَا كَانَ قَبْلَ أَن يَكُونَ، جو اشیاء کو ان کے ہونے سے پہلے جانتا ہے وہ کہہ رہا ہے ہم لکھ رہے ہیں. پروردگار تجھے لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تجھے تو معلوم ہے، تیرے تو علم میں ہے. لیکن یہ آپ کو بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو کوئی جگہ ہے جہاں لکھا جا رہا ہے. گویا تم جب تک یہاں حیات ہو، تمہارے افعال تمہارے ہاتھوں سے صادر ہو رہے ہیں، تو جو تم کر رہے ہو ہم وہ لکھ رہے ہیں. یہ تو قدمو ہو گیا جو لکھا ہے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، وہ لکھ رہے ہیں جو تم کر رہے ہو. اور جو تم کر چکتے ہو، عمل تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اس عمل کا اثر باقی رہتا ہے. جب تک اثر رہتا ہے ہم وہ اثر بھی لکھتے رہتے ہیں. یہاں آپ کو اور مجھے متوجہ کیا کہ دیکھ اے حضرت انسان، جب تک تو زندہ ہے تو خود عمل انجام دیتا رہے گا اور تیرا وہ اثر اس میں لکھا جاتا رہے گا. کل تو اس دنیا میں نہیں ہوگا، تیرا عمل تو رک جائے گا لیکن جس عمل کا اثر ہے وہ باقی رہے گا. تو اب بتلائیے کہ اس فرش عزا پر جو بیٹھے ہیں کسی کے عمل کا اثر ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. درود پڑے محمد والے محمد پر. کسی کو آج کی تاریخ ہے تب ایک اعتبار سے بی بی زینب سے منسوب ہے نا. یہ اس فرش عزا کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ کہاں سے یہ شروع ہوا ہے عمل؟ تو کسی نے عمل شروع کیا. اثر یہ ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے، فرش عزا بچھا ہوا ہے اور اسی شان سے بچھا ہوا ہے. اللہ اکبر. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فرش ہم بچھا رہے ہیں، ہم اپنے تئیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صاحب عزا ہیں، انہوں نے مجلس کا انعقاد کیا ہے، انہوں نے فرش بچھایا ہے. اس صاحب عزا کو کیا معلوم کہ اصلاً فرش بچھانے والا کون ہے؟ اسے کیا معلوم کہ یہ مجلس میں بلانے والا کون ہے؟ اللہ اکبر. یقیناً یہ پیام ہے ہر اس مومن کے لیے جو کہ سید الشہداء کی عزاداری کے اندر فرش بچھانے والے کے ذمہ ہے کہ وہ پیام دے، اور آپ اس پیام پہ لبیک کہتے ہوئے اس وقت فرش پہ موجود ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ کچھ بھی اتفاق نہیں ہے، یہ سب کوئی نہ کوئی فعل کا اثر ہے. آپ کے سامنے بہت مشہور اور معروف آیت کی تلاوت سے مجلس کا آغاز کیا ہے.
وقت بہت زیادہ نہیں ہے، کوشش کروں گا کہ انتہائی کم وقت میں اس آیت کا اپنے ہی تئیں ایک طالب علمانہ انداز میں حق ادا کر سکوں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، سورہ مبارکہ ملک، قرآن کریم کا 67 نمبر کا سورہ، اور یہ پہلی ہی دو یعنی کہ سورہ ملک کا مقطع آپ کے سامنے جو ہے وہ مطلع آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھا ہے، پہلی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور اگر آپ یقیناً قرآن شناس ہیں، مجھ سے بہتر طریقے سے تلاوت کرنا جانتے ہیں، تو یہ بات بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے کہ جو پوری سورہ کے اندر معانی اور مفاہیم کا نچوڑ ہوتا ہے وہ اس سورہ کا جو پہلی آیت ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اس کا جو نچوڑ ہے وہ پھر سمٹ کر اس سورہ کی بسم اللہ کے اندر آ کر جمع ہو جاتا ہے، اور اسی انداز سے اس بسم اللہ کا جو نچوڑ ہے وہ اس با کے اندر آ کر جمع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا نچوڑ اس با کے نقطے کے نیچے جو با کا نقطہ ہے اس نقطے میں اس کا نچوڑ ہوتا ہے۔ تو گویا پہلی ہی آیت کے اندر پوری سورہ کا نچوڑ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، پہلی ہی آیت کے اندر آیت شروع ہوئی تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ اچھا، یہاں پر آنے کے بعد پروردگار عالم نے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ وہ برکت والی ہے ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ جب یہ کہا کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے تو اب اپنا تعارف کس صفت سے کرا رہا ہے؟ تبارک الذی، یعنی کہ برکت والا ہے۔ یعنی دیکھو تمہارے ہاتھ میں بھی کبھی ملک آ جائے گا اور تم سمجھ رہے ہوگے کہ ہم بادشاہ ہیں، اب ہم ہمیشہ بادشاہ رہیں گے، آج نہ تم رہے نہ تمہاری بادشاہت رہی۔ وہ وقت کے فرعون جو خود کو خدا کہتے تھے، خود کو رب کہتے تھے، نہ وہ رہے نہ ان کی ربوبیت رہی۔ جب تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ان کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، اور اب جب نہیں ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ یہ اس دنیا کا دستور ہے۔ چاہیے سیرو فی الارض، زمین پہ گھومیں پھریں، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو جھٹلانے والوں کی عاقبت کیسی ہوئی۔ فرعون کو دیکھو، نمرود کو دیکھو، شداد کو دیکھو، کہاں ہیں؟ غائب۔ اور وہ جو اپنے آپ کو کتابوں میں رشید لکھتے ہیں، ہارون کہاں کا رشید؟ ہارون غیر رشید، کہاں ہے اس کی سلطنت؟ اس انداز سے بادشاہت کہاں ہے اس کی؟ لیکن جس کو قید کر رکھا تھا اس کی بادشاہت آج بھی دلوں میں موجود ہے۔ یہ لیجئے، یہ دنیا کا دستور ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے، یہ ہم کسی کتاب کو نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ ہم طول تاریخ کو پڑھ رہے ہیں یقیناً۔ تو کہا تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ اور کیونکہ قبضہ قدرت میں ملک ہے تو تم کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ ٹھیک ہے شروع سے تو اس کے ہاتھ میں ہے، ممکن ہے کہ آگے نہ رہے۔ کہا نہ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو چیز تمہارے ذہن میں شے کی صورت میں آ رہی ہے وہ اس شے پر قادر ہے۔ یہاں قدرت کا بیان بھی کیا، گویا ملک کا بیان کیا، قدرت کا بیان بھی کر دیا۔ اس آیہ مبارک میں پروردگار عالم نے اگر دیکھا جائے تو اپنا تعارف کرایا ہے، برکت والی ہے وہ ذات۔ وہ ذات کیا ہے؟ کہا برکت والی ہے، یہ تو خبر دے رہا ہے نا کہ وہ ہے وہ برکت والی ذات ہے۔ اور کیا ہے؟ کہا اس کی قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ اور کیا ہے؟ کہا وہ ہر شے پر قادر ہے۔ ٹھیک ہے، ان تینوں باتوں میں آپ غور کیجئے، تعارف کس کا ہے؟ پروردگار، خدا نے تعارف کرایا ہے۔ اور میں بسا اوقات بہت سی جگہوں پہ بھی ممبر پہ کہہ چکا ہوں اور یہاں پر بھی کئی مرتبہ دوہرا چکا ہوں، آج پھر دوہرا رہا ہوں، جن کو معلوم ہے ان کے لیے تذکر کے لیے ایک مرتبہ دوبارہ ان کو یاد دہانی کرا رہا ہوں، اور جنہوں نے نہیں سنا ہے ان کو دوبارہ سے ہوم ورک دے رہا ہوں کہ جائیے قرآن کی تلاوت ذرا اس انداز سے کیجئے کہ جس مقام پر پروردگار اپنا تعارف کرا رہا ہو تو سمجھ جائیے گا کہ اس ہی آیت کے اگلے ٹکڑے میں یا اس سے اگلی ہی آیت میں کسی نعمت کا بیان کرنے والا ہے۔ یہ بات یاد رہے گی کہ کہیں بھی جہاں پروردگار اپنا تعارف کرائے، بات شروع تعارف سے ہو
تو اس کا مطلب سمجھ جائیں کہ کسی نعمت کی بات آنے والی ہے، نعمت کی بات بعد میں کرتا ہے، پہلے اپنا تعارف کراتا ہے۔ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ جب تک نعمت دینے والے کی قدر اور منزلت واضح نہیں ہوگی، نعمت کی قدر نہیں ہوگی۔ کبھی کبھی یوں بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ دیکھو یہ دی کس نے ہے، یہ شے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ دیکھو دینے والا کون ہے۔ جب وہ فاعل حکیم ہے، جب وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جب وہ تبارک الذی تبارک برکت والا ہے، تو دیکھو جو چیز دے رہا ہے، ممکن کیسے ہے کہ جو برکت والی ذات ہے تمہیں کوئی شے دے اس میں برکت نہ ہو؟ بھئی آپ کے کوئی عزیز چاہنے والے ہوں اور وہ ان کا کام جو ہے وہ مثال وہ جیولر ہوں، جوہری ہوں، بہت اعلیٰ پائے کے ان کے پاس پتھر بھی موجود ہیں اور بہت گنا قدر موتی اور مختلف چیزیں موجود ہیں۔ جب وہ آپ کو کبھی کوئی ہدیہ دیں گے، گفٹ دیں گے آپ کو خوش ہو کے کسی وجہ سے، تو یقیناً جو چیز ان کے پاس ہے وہ دے دیں گے نا، ایسے ہی ہے، اور وہ جانتے ہوں گے وہ کیا دے رہے ہیں یقیناً۔ تو دیکھو دینے والا کون ہے؟ دینے والا اپنی نعمت سے پہلے اپنا تعارف جس انداز سے کرا رہا ہے اس میں برکت کو رکھا ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر کو رکھا ہے۔ تو اب دیکھو نعمت کیا ملنے والی ہے، کہا اسی کے فوراً بعد الذی۔ اب یہ الذی بھی تعارف کے لیے ہی استعمال ہوا ہے، کہا وہی وہ، پہلے کہا تھا وہ جو برکت والا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے اور جو کہ ہر شے پہ قادر ہے، وہی وہ کون؟ وہ کہا وہی الذی خلق الموت والحیات۔ نعمت کا بیان آ گیا، نعمت کا بیان آ گیا، یعنی موت اور حیات کی خلقت بیان کرنے کے لیے اس نے پہلے اپنا تعارف برکت کے عنوان سے کرایا، اور جسے تم موت کہہ رہے ہو اس موت کو بیان کرنے کے لیے پہلے اپنا تعارف ان اللہ علی کل شیء قدیر کہہ کر کرایا۔ تو جب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے اور پھر موت کا تذکرہ خلقت کے عنوان سے ہے، تو یہاں پر ایک نقطہ عرض کر دیں کہ خلقت کے اعتبار سے موت کچھ نہ ہونے کا نام نہیں ہے، کچھ ہونے کا نام ہے۔ توجہ ہے؟ اگر آپ سے کہا جائے کہ ہم نے یہ چیز خلق کی ہے، تو جو چیز خلق کی ہوتی ہے وہ ہستی ہوتی ہے، نیستی نہیں ہوتی۔ کسی شے کے ہونے کو خلق کیا جاتا ہے، کسی شے کے نہ ہونے کو خلق نہیں کیا جاتا۔ اگر میں کہوں کہ میں نے یہ تسبیح بنائی ہے تو یقیناً یہ تسبیح وجود رکھتی ہے، تبھی کہہ رہا ہوں بنائی ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے الذی خلق الموت، ہم نے موت کو خلق کیا ہے۔ تو موت بعنوان مخلوق ہونے کا نام ہے، نہ ہونے کا نام نہیں ہے۔ اور پھر اس کے فوراً بعد کہتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، ہم نے موت کو خلق کیا، ہم نے حیات کو خلق کیا۔ پہلے موت کو خلق کیا، بعد میں حیات کو خلق کیا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں پہلے یہ حیات لیے ہوئے ہوں پھر موت آ جائے گی۔ قرآن میں تو ترتیب ہی صحیح ہے جسے میں الٹ سمجھ رہا ہوں۔ صحیح ترتیب یہ ہے، پہلے موت کو رکھ رہے ہیں، بعد میں حیات کو رکھ رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ پروردگار نے نعمت کے عنوان سے اس خلقت کو کیوں بیان کیا ہے۔ بہت توجہ رہے، آیت کو آگے بڑھاتے ہیں، پھر یہاں پر واپس پلٹ کر آؤں گا۔ یہ جو موت کو پہلے خلق کیا، حیات کو بعد میں خلق کیا، اور جب پروردگار نے خلق کیا تو جب وہاں پروردگار نے اور مخلوقات کو خلق کیا، کس کے لیے خلق کیا؟ جواب ہوگا میرے لیے خلق کیا۔ بسا اوقات بہت سی جگہوں پہ بیان بھی کر چکا کہ یہ پانی کو کس کے لیے برسایا ہے؟ تیرے لیے برسایا ہے۔ ہواؤں کو کس کے لیے چلایا ہے؟ تیرے لیے چلایا ہے۔ یہ دانے کو شگافتہ کس کے لیے کیا ہے؟ تیرے لیے کیا ہے۔
یہ زمین کا بچھونا کس کے لیے بچھایا ہے؟ تیرے لیے بچھایا ہے. یہ جتنی نعمتیں آپ درک کر رہے ہیں خود اپنے آس پاس ارد گرد دیکھیے. یہ قوانین نہ صرف یہ کہ مخلوق بلکہ تغیرات کو خلق فرمایا ہے جس سے مخلوق متغیر ہوتی ہے. یہ تمام کا خالق کون ہے؟ پروردگار ہے. کس کے لیے خلق کیا؟ ایک جواب ہوگا، آپ کے لیے خلق کیا، ہمارے لیے خلق کیا. تو اب اگر تمام نعمتوں کو تمہارے لیے خلق کیا ہے تو یہ بتلا تجھے کس کے لیے خلق کیا؟ ان نعمتوں میں اشرف کون ہے؟ پانی اشرف ہے یا تو اشرف ہے؟ تو یقیناً تو اشرف ہے. تو پھر تجھے پانی کے لیے خلق نہیں کیا ہے، پانی کو تیرے لیے خلق کیا ہے. اپنی حیثیت کو پہچانے اشرف. تو اب اگر تمام چیزیں تیرے لیے خلق ہوئی ہیں، ایک بڑا جملہ کہوں، سوچئے گا گھر جا کے کیا کہا. ملائکہ کو کس کے لیے خلق کیا؟ آپ صرف ابھی دانے پانی میں پھنسے ہوئے ہیں نا. اوپر آئیے، دانے پانی سے باہر آئیے. یہ ملائکہ کو کس کو، یہ جبرائیل کو کس کے لیے خلق کیا؟ اب آئیے، سردار ملک کس کے لیے خلق کیا؟ اگر آپ کو خلق کرنا نہ مقصود ہوتا، فرشتوں کا کیا کام تھا؟ کیا بات ہے، سمجھیے. فرشتوں کا ہونا کس کے لوازمات میں ہے؟ نبوت کے لوازمات میں ہے. نبوت یعنی کہ کیا؟ نبوت یعنی کہ ہادی کس کے درمیان میں؟ مخلوق کے درمیان میں، جو کہ انہیں خدا تک پہنچائے، جو کہ ان کو ان کے کمال تک پہنچائے، جو کہ خدا کی وحی کو لے کر ان تک پہنچائے، جو احکامات کو پہنچائے. یقیناً اب اگر ملک کو خلق کیا جائے گا تو وہ نبوت کے لوازمات کے طور پر کیا جائے گا. الٹیمیٹ اس کا جو ریزن ہے وہ خود آپ قرار پائیں گے کہ آپ کے لیے خلق کیا ہے. اللہ اکبر. سمجھیے، انسان اپنا مقام تو سمجھے. تو اب کیا عرض کر رہا تھا کہ موت کو خلق کیا، حیات کو خلق کیا اور یہ تمام نعمتوں کو خلق کیا. تو یقیناً ان تمام نعمتوں کے اندر جو ہم کہہ رہے تھے کس کے لیے خلق کی، کہا میرے لیے خلق کی. تو موت اور حیات نعمت ہے یا نہیں ہے؟ نعمت. کس کے لیے خلق کیا؟ کہا میرے لیے خلق کیا. تو ان تمام مخلوقات سے تو ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی لیے خلق کیا ہے کہ اپنے جس انداز کا فائدہ ہے آپ اٹھائیے اور پھر اپنے سفر کو جاری رکھیے. تو بالکل اسی انداز سے ان دو نعمتوں کا تذکرہ کر دیا. یہ بھی تمہارے لیے خلق کیا ہے اور تم ان سے فائدہ اٹھاؤ گے. موت سے فائدہ اٹھاؤ گے، حیات سے فائدہ اٹھاؤ گے. موت سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ بیان کروں. اگر تھکے ہوئے نہیں ہے تو ذرا بلند آواز میں درود پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی. میں کبھی اس انداز سے بات بھی ہونی چاہیے. مشکل بات، باب العلم پر اگر کوئی بیٹھا ہے اور متوجہ بیٹھا ہے، یقین جانیے کوئی بھی بات مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ مشکل کشا کے دروازے پر بیٹھا ہے. مشکل تو خود مشکل میں پڑ جائے گی کہ کیسے جاؤں اس تک. تو عرض کیا کر رہا تھا، بہت توجہ. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں اور اس کے بعد پھر اگلے ہی عالم میں چلے جائیں گے، بس. نہ، ایسا نہیں. مسافرت میں ہیں آپ سب لوگ اور میں تمام، اور ہمارا سفر جاری ہے. پہلا مرحلہ وہ مرحلہ تھا کہ جو کہ عالم زر کا مرحلہ ہے، جہاں پروردگار عالم نے آپ سے اور مجھ سے عہد لیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور سب نے اقرار کیا کہ یقیناً قالو بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں. یہ وہ پہلا مرحلہ تھا، یہ وہ پہلا عالم تھا جسے آپ عالم زر کہتے ہیں. دوسرا عالم عالم صلب ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے اس انداز سے اشارہ فرمایا. کہاں تھا وہ انسان؟ کہا بین الصلب والترائب. اس عالم صلب میں اس کو قرار دیا اور پھر ہوتے ہوتے عالم نطفہ کہ جہاں پر آیا کہ انسان کو کس انداز میں اس جگہ قرار دیا کہ جہاں پر وہ اپنے مختلف مراحل کو طے کرتے کرتے ایک شکل اختیار کرتا ہے. حل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
किस बात पे करता है इंसान कि उस पर एक वक्त ऐसा आया कि लम यकुन शय्यन मज़कूरा, कि काबिल जिक्र शय ना था। गोया शय था, काबिल जिक्र ना था। ला शय नहीं था, शय था, काबिल जिक्र ना था। इसको किस अंदाज से उलमा बयान करते हैं मुफस्सिरीन? कहा गोया कोई हेवला था, बयान नहीं कर सकते कैसा था, लेकिन था। जवानों को समझाऊं, अमूमन मोबाइल पर किसी फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं, प्ले करना चाहते हैं, चल नहीं रही, तो वो कहता है अनरिकॉग्नाइज्ड फाइल फॉर्मेट। वो ये तो कहता है कि हाँ कुछ है, लेकिन क्या है मैं समझ नहीं पा रहा। तो गोया इंसान था, लेकिन किस आलम में था? अनरिकॉग्नाइज्ड, लम यकुन शय्यन मज़कूरा। तुम बयान नहीं कर सकते कैसे थे, मगर थे। फिर हमने तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता कुछ मरातिब से गुजारा, और गुजरते गुजरते उसके बाद ये तीसरे आलम की बात हो रही है कि जहां पे वो आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रहा है। जरा एक नजर रुकिएगा, इस तीसरे आलम में एक नजर रुक जाइएगा। तसव्वुर कीजिए कि इस तीसरे आलम में रहम मादर में जो बच्चा अभी आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है, इस बच्चे से पूछें कि बरखुरदार ये बताओ कि ये जो तुम्हारी जुबान है ये किस काम के लिए खल्क हुई है? क्या बयान करेगा? नहीं मालूम। हाँ, अगर उसको ये बताओ कि हम जहां मौजूद हैं यहां पर हवा चलती है, कहेगा हवाएं क्या होती हैं। आप कहें कि यहां पर बारिश बरसती है, कहेगा बारिश क्या होती है। उसको इदराक नहीं हो रहा, यहां के आलम का इदराक उसको नहीं हो रहा। आप कहेंगे देखो समंदर में मद्दो जजर पैदा होता है तो हवाएं चलती हैं, समंदर क्या होता है, कहा पानी होता है बहुत, तो परेशान हो जाएगा कि कितना पानी होता है। आप क्या बयान करेंगे? आप कुछ कह लीजिए, उसकी समझ में नहीं आएगा कि आप किस आलम की बात कर रहे हैं। तो पलट कर आप अब उससे सवाल कर लीजिए कि ये जो तुझे जबान दी है ये किस लिए दी है? जबान दी है, जबान बन रही है। अब मुझे अपने जुमलों को जरा रिफाइन करने दें। गोया आहिस्ता आहिस्ता वो अपने कमाल की तरफ तो बढ़ रहा है, लेकिन ये नहीं मालूम कि इसका इस्तेमाल क्या करूंगा। उससे पूछो कि जो तुम्हारी आंख है इससे क्या करते हो? सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं दिखता, तो फिर आंख का क्या करते हो? ये जो आंख के ऊपर तुम्हें जो आंख का पपोटा दिया है, किस वजह से दिया है? कितनी नेमतें गिनवाऊं आपको? ये सारी नेमतें पूछे उससे, क्या जवाब देगा? कोई जवाब नहीं है। बस सिर्फ एक जवाब है कि अब समझ जाइएगा, यानी उस आलम में उसने अपने कमाल को जज और टेस्ट तो करना है, और उसका इस्तेमाल खुद बताएगा कि यकीनन जिस नेमत को मैंने इस अंदाज से ले लिया है, अक्लन एक आलम जरूरी है जहां इसका इस्तेमाल का महत्व किया जा सके। तो गोया मसला आंख में नहीं था, मसला जुबान में नहीं था, मसला उस आलम में था कि तुम इतने मैच्योर हो चुके हो कि ये आलम तुम्हारे लिए कम मालूम हो रहा है, आओ तुम्हें एक और आलम में लिए जाते हैं। समझिए, तो यकीनन बिल्कुल उसी तरीके से का जुर्मुन सगीर, क्या तो समझता है कि एक मामूली जरसूमा है, आलम अकबर, तेरे अंदर एक आलम अकबर पोशीदा है। जब इंसान अपने उस कमाल पर पहुंच जाता है तो फिर वो रिवायत आपके सामने आ जाएगी कि ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना बन जाती है। वो चाहता है कि एक ऐसे आलम में जिंदगी शुरू करे कि जहां पर वो अपनी इन सलाहियतों को इस्तेमाल कर सके। अजीजों, यानी ये तीसरे आलम से ये आलम जहां हम बैठे हुए हैं ये चौथा आलम है। ये आलम दुनिया जिसे आप कह रहे हैं आलम इम्कान, जो कि चौथा आलम है, ये भी आखिरी आलम नहीं है। इस आलम के बाद एक और आलम है, वबराहुम बरज़खुन, और उनके आगे बरज़ख है। क्या ये हमेशा का आलम है? जी नहीं, ये भी हमेशा का आलम नहीं है, टेम्परेरी है। क्यों? बहुत तवज्जो है। यहां से आके फिर मैं उस कदमू व आसारहुम से मिल रही है बात। ये वाला आलम, बरज़ख का आलम, भी हमेशा के लिए नहीं है। क्यों? इसलिए कि तुम कुछ काम कर कर आए हो, फेल तो कर कर आ गए हो, तुम्हारा फेल करने का टाइम तो खत्म हो गया है, लेकिन वो जो फेल अंजाम दिया था
उसका असर अभी बाकी है। जब तक असर बाकी रहेगा हम तेरे नाम अमाल में लिखते रहेंगे। अभी तुझे उसकी जगह नहीं देंगे, इसलिए कि अभी उसकी बुक क्लोज नहीं हुई है, अभी उसका असर बाकी है। हाँ, जब सूर फूका जाएगा, जब दुनिया ही खत्म हो जाएगी, तो अब यकीनन आलम बरज़ख की जरूरत भी नहीं है। अब उस जगह दोबारा यौमइज़िन यस्दरुन्नासु अश्तातन लियरौ अअमालहुम, ये वही दिन होगा कि जब जमीन से लोग जॉब दर जॉब उठेंगे और अपने आमाल को किस तरह से देखेंगे, लियस्दरुन्नास अश्तातन लियरौ अअमालहुम, ताकि अपने अमाल को देख लें। ये जो जिंदगी तेरी शुरू हो गई है, ये वो छठा आलम है जहां पे तेरी जिंदगी ऐसी शुरू हुई है कि अब खत्म नहीं होगी। बहुत तवज्जो, यहां तक लाने के लिए तो मैंने भी तमीज बांधी है। अब जवाब दे रहा हूं कि वो जो मौत को खल्क किया था, क्या कहा था? फायदा उठाने के लिए खल्क किया है। क्या फायदा उठाया तुमने? मेरे साथ जहन से जहन मिलाइएगा। मैंने 6 आलम आपको गिनवा दिए, आलम ज़र, आलम सुल, आलम नुत्फा, और फिर आलम रहम, फिर ये आलम दुनिया बरज़ख, और फिर वो हमेशा का आलम। जरा दिल पर हाथ रखकर बताओ, अगर परवरदिगार मौत को खल्क ना करता तो तुम एक आलम से निकल कर दूसरे आलम में जा नहीं सकते थे। इसीलिए उसने यहां मौत को रखा ताकि आगे हयात शुरू कर सके। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। इसीलिए ये आलम वाले, जहां किसी को अगर मौत की सदा उठ रही है तो उसी वक्त किसी आलम में जिंदगी की सदा उठी होगी। वो जो यहां मरता है वो असलन मरता नहीं है, कहीं शुरू होता है। सूरज यहां डूबता है, तुम्हें लगा डूब गया, लेकिन कहीं तुलू हुआ है। इस बात को अगर समझ जाएं तो मोमिन तो वैसे ही नहीं मरता, तो मोमिन यहां से आंखों से ओझल हुआ है, लेकिन कहीं और तुलू हुआ है। उसके नूर की ताबानी अगर महसूस कर सको तो यकीनन चांदनी की सूरत में जब तुम सूरज की ताबानी रात में भी महसूस कर लेते हो, अरे मोमिन की ताबानी तुम उसके इस दुनिया से पर्दा करने के बाद भी महसूस कर सकते हो। अल्लाहु अकबर। कहां ले आया मैं आपको? आहिस्ता आहिस्ता ये है मौत, और फिर उसके बाद हयात को खत्म किया, वक्त तमाम हो रहा है। अब परवरदिगार ने इल्लत का बयान किया। ये नेमत तो दे दी ना तुम्हें, मौत भी दे दी, खल्क कर दिया, और नेमत भी खल्क कर दी, लेकिन हमने ये खल्क किया क्यों? कहा लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम सबको आजमाए। लियब्लुवकुम, बहुत तवज्जो रहे, ये जो लब लियब्लुवकुम, ये एक ऐसा मरहला है कि क्या इंसान, या यूं कह लीजिए कि क्या उम्मती और क्या अंबिया, इस लियब्लुवकुम में देखा जाए सब शामिल हैं। अल्लाहु अकबर। सूरह नाम 40वीं आयत। वक्त नहीं है कि पूरी आयत पढ़ूं, क्योंकि अगर पढ़ूंगा तो फिर ये वक्त गया, और उस आयत में इतनी जगह पर स्टॉप्स हैं, फुल स्टॉप्स, के 1 घंटा उसमें चाहिए होगा, लेकिन सिर्फ इशारा कर रहा हूं। तख्ते बिल्किस का वाक़या याद है ना? आसिफ बिन बरखिया जैसे ही तख्त सामने ले आए, तो यानी कि नबी के दरबार में उनके वसी ने एक कारनामा कर दिखाया है, और जैसे ही वो सामने तख्त आ गया है तो नबी की जुबान से बरजस्ता क्या निकला? नबी ने एक नेमत का मुशाहिदा किया है। जैसे ही नबी ने नेमत का मुशाहिदा किया, जुबान से फौरन एक जुमला निकला, परवरदिगार ने आयत बना दिया उसे। वो हजरत सुलेमान का जुमला है जो कि कुरान में एज इट इज लिख दिया गया। क्या कहा? कहा हाजा मिन फजले रब्बी। इस जुमले के तो हम हाफिज हैं। हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे परवरदिगार का फजल है। हाजा मिन फजले रब्बी। अच्छा, अब ये जो फजल हो गया है, हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे परवरदिगार के फजल में से है। तो वो जो फजल में से है, मुझ पर हुआ है, ये क्यों हुआ है? कहा लियब्लुवनी, ताकि मुझे आजमाए। ये देखिए हजरत सुलेमान नबी,
समझ गए नेमत मिली है, तो नेमत मिली है समझ जाओ, एकदम चौकन्ने हो जाओ, आजमाइश शुरू हो गई है। और आजमाइश क्या है? अशकुर अब अकफुर, कि मैं शुक्र करता हूं या कुफरान करता हूं। नबी मासूम है, मैं शुक्र करता हूं या कुफरान नेमत कर देता हूं। अल्लाहु अकबर, हम क्या चीज हैं। तो कहा लियब्लुवकुम, ताकि तुम्हें आजमाए, अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से एहसन अमल कौन करता है। इसाले सवाब की मजलिस है, मरने वाली के बुलंदी दर्जात के लिए यकीनन आए होंगे, लेकिन वो तो बाद का मरहला है, पहले आने वालों के दर्जात तो बुलंद हो जाएं। जब आने वालों के दर्जात बुलंद होंगे, मरहूमा के दर्जात खुद ब खुद बुलंद हो जाएंगे। आइए दर्जा बुलंद करते हैं। क्या कहा? अय्युकुम अहसन अमला, तुम में से अहसन अमल करने वाला कौन है, ये बतलाइए। अहसन अमल के मुकाबले पर कौन सा अमल है? जहन में आ गया? अच्छा, अब मैं आपका जहन पढ़ता हूं। आपके जहन में आया बुरा अमल, अच्छा अमल, बुरा अमल। अल्लाह देखना चाहता है कि तुम में से अच्छा अमल कौन कर रहा है, बुरा अमल कौन कर रहा है, इसलिए तुम्हें आजमा रहे हैं। जी नहीं, आइए दर्जे को बुलंद करें। परवरदिगार आलम ने इम्तिहान रखा है कि हम में और आप में से एहसन अमल कौन करता है। हसनुन अहसनुन, अच्छा अमल, बहुत अच्छा अमल। परवरदिगार आलम देखना चाहता है कि तुम अच्छा अमल करते हो या बहुत अच्छा अमल करते हो। उस जहन में जो बुरा अमल आ रहा था, तुम्हारी टू डू लिस्ट में बुरा अमल तो होना ही नहीं चाहिए। जरा परवरदिगार की एक्सपेक्टेशन देखो कि वो तुमसे बुरे अमल की तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखता। वो तो ये देखना चाहता है कि तुम में से बहुत अच्छा अमल कौन करता है, बहुत अच्छा अमल कौन करता है। अच्छा अमल, बहुत अच्छा अमल। परवरदिगार, ये बहुत अच्छा अमल कौन सा अमल होता है, तू ही बता दे। वक्त वैसे भी तमाम हो रहा है, आयत पढ़कर आसान हो जाएगा। तो आइए सूरह दहर की आयत पढ़ दी थी ना, हल अता अलल इंसान हिन मिन दहर, उसी सूरह दहर के जरा आगे चले जाओ और नजर आएगा कि अहसन अमल क्या होता है। वयुतइमुन अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, और हम खिलाते हैं खाना। वयुतइमुन, और वो खाना खिलाते हैं, वो खिलाते हैं। युतइमुन नत्ताम, वो खाना खिलाते हैं। अला हुब्बिही, उसकी मोहब्बत में। अब ये किसकी मोहब्बत में है, बात कहीं और चली जाएगी, लेकिन बहरहाल दोनों मोहब्बतें मौजूद हैं। अला हुब्बिही, उसकी मोहब्बत में खिला रहे हैं। किसके लिए खिलाते हैं, किसको खिलाते हैं? मिस्कीन व यतीम व असीरा, मिस्कीन को खिलाते हैं, यतीम को खिलाते हैं, असीर को खिलाते हैं। वाकया जहनों में है? ये बतलाइए पहले दिन कौन आया है? मिस्कीन, फिर यतीम, फिर असीर। क्या ये तीनों साथ आए थे या एक एक करके आए थे? वाकया आपके जहनों में? अगर साथ आए होते तो फिर ये आयत ठीक है। वयुतइमुन अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, और इसके बाद का जुमला इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम सबको खिला रहे हैं अल्लाह के लिए। ला नुरीदु मिनकुम, तुम सबसे नहीं चाहते जज़ाउन वला शकूरा, ना जज़ा चाहते हैं ना शुक्रिया चाहते हैं। अगर आने वाला कितना है? एक। अरबी में जब एक अगर कोई आता तो, और जो आया था, तो आयत होनी चाहिए थी इन्नमा नुतइमुका लिवजहिल्लाह। अगर दो आ जाएं तो इन्नमा नुतइमुकुमा लिवजहिल्लाह, और अगर तीन या तीन से ज्यादा आ जाएं तो इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह। तीन तो एक साथ आए भी नहीं थे। आयत कह रही है इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह। ये आयत बता रही है कि रोटी देने वाले ने ये जुमला कहा नहीं है।
अगर कहा होता तो सुलेमान की तरह वही जुमला लिख दिया जाता, लेकिन कहने वाले ने कहा नहीं है, फकत रोटी उठा कर दी है। पहले दिन भी रोटी दे दी, दूसरे दिन भी रोटी दे दी, तीसरे दिन भी रोटी दे दी। जब तीनों दिन रोटियां दे दी, परवरदिगार आलम ने इनकी नीयतों को देखा, इतनी खालिस नीयतें थी, नीयतों को कुरान की आयत बना दिया। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। अच्छा, जब जुमला कहा ही नहीं है कि तुमसे शुक्रिया नहीं चाहते, तुमसे जज़ा भी नहीं चाहते, तो यकीनन इसका मतलब यह है कि नीयत तो है, तुमसे नहीं चाहते। इसका मतलब जहन में कहीं जज़ा शुक्रिया है, तुमसे नहीं चाहते तो किसी से तो चाहते हैं। तो जिससे चाहते हैं, पहली आयत में कहा था ना, अला हुब्बिही, उसकी मोहब्बत में खिला रहे हैं, वजहिल्लाह के लिए खिला रहे हैं। तो जो वजहिल्लाह के लिए खिला रहे हैं, तो शुक्रिया तुमसे नहीं चाहेंगे, जज़ा तुमसे नहीं चाहेंगे, तो बदले में परवरदिगार अगली ही आयत में कह देगा कि जज़ाउ जन्नतुम व हरीरा, जज़ा तुम्हारी जन्नत और हरीर है, व सईयुकुम मशकूरा, तुम्हारी सही काबिल तशक्कुर है। उसी आयत के अंदर परवरदिगार आलम ने उसी सूरा में शुक्रिया भी अदा किया और जज़ा भी दे दी। इसको कहते हैं अहसने अमल। यानी खुलासा कलाम क्या हुआ? वो अमल जो फकत और फकत खुदा के लिए किया जाए, अहसने अमल है। जिसमें फकत और फकत जज़ा आप खुदा से तलब करें, ये अहसन अमल है। लेकिन अगर उसमें अगर कोई इधर उधर लेफ्ट राइट भी मिल जाए कि हम में तो सलाम नहीं करते, हम क्यों सलाम करें? इसका मतलब जो तुम्हें सलाम करता है, तुम इसलिए सलाम कर रहे हो कि वो तुम्हें सलाम करता है। अल्लाहु अकबर। क्या दूसरे आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, या आप खुद फैसला करेंगे कि मुझे क्या करना है? क्या आपके एक्शंस का तायुन गैर अफराद करेंगे कि कब आपको सलाम करना है, कब आपको मुस्कुराना है, कब आपको किसी के घर जाना है? या आप खुद तायुन करेंगे कि कब मुझे किसके घर जाना है, कब मुझे किससे मिलना है और किस अंदाज से मिलना है? उसका अंदाज उसके साथ, मेरा अंदाज मेरे साथ, उसका अमाल उसके साथ, मेरे अमाल मेरे साथ। भारत तवज्जो। तो ये है अहसन अमल। लेकिन बस अजीजों, क्या कहिए कि ये दरवाजा जहां से रोटियां गई हैं ना, दरवाजा तो वही है, वही दरवाजा है। ये वही दरवाजा है कि जब आयत तत्हीर आई है तो तकरीबन 6 महीना तक रोज रसूलुल्लाह आए हैं और इस दरवाजे पर अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबूवा व मअदनुर रिसाला व मख्तलफल मलाइका, सलाम हो आप पर अहले बैत नबूवा, ए नबूवत के अहले बैत तुम पर सलाम। जिस दरवाजे पे रसूल अल्लाह आकर सलाम कर रहे हैं, दरवाजा वही है, मदीना शहर भी वही है, मस्जिद नबवी वही है, लेकिन आज उस घर से धुआं उठ रहा है, दरवाजे से धुआं उठ रहा है। कोई नहीं है जो दरवाजे को बुझाए। अल्लाहु अकबर। आने वाला आया है, आग लेकर आया। ये वो दरवाजा है जहां से मिस्कीन, यतीम, असीर कभी खाली हाथ नहीं गए। उस दरवाजे पर आग लेकर कोई आया है, और न सिर्फ आग लाया है, दरवाजा भी जला दिया। न सिर्फ दरवाजा जलाया, जलता हुआ दरवाजा गिरा भी दिया, और न सिर्फ दरवाजा गिरा बल्कि दीवार और दरवाजे के दरमियान साहिब तमद्दुन साकिबा ने क्या लिखा असरहा। असर कहते हैं अरबी में किसी शय को जब निचोड़ दिया जाए, गोया दरवाजे और दीवार के दरमियान फासरहा, गोया किसी ने निचोड़ दिया हो। अल्लाह अकबर। बस यही कह लीजिए, दरवाजे में कील भी थी।
ایک چیخ ہوا میں بلند ہوئی، وہی مدینہ جہاں کبھی اذانیں گونجتی تھی، ارے اسی جگہ پر آواز گونجی ہے، یا فضا خذینی، فضا مجھے لے لے، فضا فضا مجھے لے لے، اللہ اکبر۔ لیکن بس یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہیں نا، آپ نے گریہ کیا، یقیناً مجلس مقبول، لیکن ذرا ایک مسئلہ سنیے کہ جس طریقے سے یہاں تک آ گئے ہیں، بی بی زہرا نے اپنے غم کا بیان کیا، اپنے درد کا بیان کیا۔ کیا درد بیان کیا؟ جب غش کھا کے زمین پر گری ہے تو پہلا آنکھیں کھلنے کے بعد پہلا سوال کیا کیا؟ اپنے پہلو کا نہیں بتایا، محسن کا تذکرہ نہیں کیا، پہلا سوال یہی کیا، اینا اینا ابوالحسن، ارے ابوالحسن کہاں ہے؟ کہا گلے میں پٹکا ڈال کر لے گئے، بس یہاں سہارا لے کر اٹھتی ہے، خلو ابوالحسن، خلو ابوالحسن، ابوالحسن کو چھوڑ دو، ابوالحسن کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، قیامت گزر گئی، قیامت گزر گئی۔ اگر سماعتیں بیدار ہے تو ایک جملہ سنیے گا، آخری مصیبت بیان کروں گا، ہو سکتا ہے عام لوگوں کے لیے عام سی بات ہو، لیکن وہ دیکھو کہ جس کی لبوں کی جنبش پر قرآن آتا تھا، آج مسجد نبوی میں کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے میں فاطمہ ہوں، جو ابتدا میں کہوں گی وہی انتہا میں کہوں گی، میں غلط نہیں کہوں گی، یوں کہہ لیجیے کہ جس کی لبوں کی جنبش پر قرآن آتا تھا وہ امت سے کہہ رہی ہے میں جھوٹ نہیں بولتی، میں جھوٹ نہیں بولتی۔ اللہ اکبر، قیامت کا جملہ، پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، امام زمان کا جب ظہور فرما، تاکہ وہ دادی زہرا پر ہوئے ظلم و ستم کا انتقام لے سکے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرش عذاب پر جتنے مومنین تشریف فرما ہے ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، شہداء ملت جعفریہ کے درجات عالی ہیں، متعالی فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما، جو برسرے روزگار ہیں انہیں بہتر روزگار عنایت فرما۔ پروردگار جو گناہوں کے مرض میں مبتلا ہیں انہیں پروردگار اس مرض سے شفا نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہمارے اعمال کے ذریعے سے حضرت حجت کے دل کو شاد اور خوشنود فرما۔ پروردگار حرمت آرا بنت سید تنویر الحسن اور رقیہ بیگم بنت امیر حسن کی قبر کو نور سے بھر دے۔ پروردگار ان کے اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، لواحقین کو صبر کی توفیق عنایت فرما اور اس صبر کے نتیجے میں ان کو اجر عظیم عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہمارے امام زمان بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم چاہتے ہیں، پروردگار ہمیں ایسا بنا دے جیسا ہمارا امام زمان چاہتا ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، امام زمان کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے سے شاد اور خوشنود فرما، ہمیں ان کے اعمال اور انصار میں سے قرار دے۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے حرمت آرا بنت سید تنویر الحسن، رقیہ بیگم بنت امیر حسن، سید مشتاق احمد زیدی ابن سید باقر حسین زیدی، سید ناظم حسین زیدی ابن سید مشتاق احمد زیدی، سید عارف عباس زیدی ابن سید زاہد حسین زیدی کی ارواح کو ارسال کر دیجیے۔
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجاج. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك على جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك وبنيك. السلام عليك وعلى ولديك العليين وأخيك أبي الفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب وعلى سائر المستشهدين بين معك جميع رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض تونس. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن شمس الضحى ويا بدر الدجى يا علي ابن موسى أيها الرضا روحي وجسمي لك الفداء وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا الله من أنصارك وعوانك ومن المستشهدين بين معك جميع رحمة الله وبركاته. صل على محمد وآل محمد.